فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے معزز سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ عنوان ہے تشریح کلمات۔ جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے طائرہ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے توئے، چھوٹی یہ اور رے، اور اس کے بعد تحریر ہے الطائر، فضا میں حرکت کرنے والا پردار جانور۔ تطیر کسی پرندے سے شگون لینے کے معنوں میں ہے۔ عمل کو طائر کہا گیا ہے کیونکہ عمل سرزد ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے۔ عمل سرزد ہونے کے بعد یہ اختیار میں نہیں رہتا کہ اسے واپس لیا جا سکے۔ ممکن ہے عمل کے انرجی ہونے کی وجہ سے اسے طائر، پرندہ کہا ہو۔ تفسیر آیات، یہ ہے عنوان، اور اس میں تحریر ہے نمبر 1۔ ہر انسان کی سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی، حسن عاقبت یا انجام بد کسی بھی بیرونی عامل سے مربوط نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام تر ذمہ داری انسان کی اپنی ذات پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اپنے عمل کے ہاتھوں اسیر ہے اور اپنے عمل ہی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کے سامنے خیر اور شر کے دروازے اس کے اپنے عمل کی چابی سے کھلتے ہیں۔ وہ دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینۃ، یہ اس کا حوالہ ہے، میں پڑھتی ہوں سورہ مدثر آیت نمبر 38 آیت۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اس کی اپنی سرنوشت اور تقدیر کا پروانہ اس کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اس کے اعمال ایک کھلی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جسے دیکھ کر وہ چیخ اٹھے گا، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 49، آیت نمبر 49۔ ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے! اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ درج کر لیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ممکن ہے یا کتاب سے مراد کوئی تحریر نہ ہو بلکہ خود اعمال سامنے آ جاتے ہوں اور انسان بالعیان اپنے اعمال دیکھ لیں۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ خود عمل کو حاضر پائیں گے۔ نمبر 3، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، پڑھ کر شرمساری اور ندامت ہوگی، کوئی بھی عذر قبول نہ ہوگا۔ لا تعتذروا اليوم، اس کا حوالہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 7۔ آج عذر پیش نہ کرو۔ وہ اپنے آپ کو اس عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے گا یہاں کسی شاہد کی ضرورت ہے نہ شک کی گنجائش ہے۔ آج انسان اپنا محاسبہ خود کرے گا۔ اہم نکات، یہ ہے عنوان۔ اس کے ذیل میں پہلا نکتہ ہے، انسان کا عمل طوق گردن ہے جس سے چھٹکارا نہیں۔ نمبر 2، بروز قیامت انسان کو اپنا عمل خود نظر آئے گا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جب انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چسپاں اور آویزہ رہتا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہوا کہ اگر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ وہ ہدایت و رہنمائی کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اگر گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا ضرر خود اٹھائے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نمبر 2، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ أُخْرَى، انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ ناممکن ہے کہ دوسروں کے عمل کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے یا اس کا بار گناہ کسی اور پر ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ البتہ اچھی روایت قائم کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا، اور گمراہی کرنے والے پر اس گمراہی میں جانے والوں کا وبال بھی آئے گا۔ لیکن یہاں اس بات پر توجہ رہے کہ سنت حسنہ رائج کرنے کا ثواب ملے گا، نہ یہ کہ اس پر عمل کرنے والے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح گمراہی پھیلانے کا گناہ ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گمراہ ہونے والا خود ذمہ دار نہ ہو، صرف گمراہی پھیلانے والا ذمہ دار ہو۔ نمبر 3، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اللہ جب تک اپنے رسولوں کے ذریعے بندوں پر حجت پوری نہیں کرتا عذاب نہیں دیتا۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ پیغام پہنچائے بغیر بندوں کو عذاب دے۔ عذاب اس وقت دیا جائے گا جب اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد منہ موڑا ہو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کو دوسروں کے اعمال پر نظر رکھنے کی جگہ اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اتمام حجت کے بعد انحراف کی صورت میں عذاب ہوگا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ تشریح کلمات۔
مترفیہا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تے، رے اور فے، اور اس کے بعد تحریر ہے الطرفہ، عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے الطرف فلاں فہوا مترف، وہ آسودہ حال اور کثرت دولت کی وجہ سے، وہ آسودہ حال اور کثرت دولت کی وجہ سے بد مست ہے. تفسیر آیات. جب کسی قوم پر تباہی آنے والی ہوتی ہے تو پہلے اس تباہی کے قدرتی اسباب و محرکات وجود میں آتے ہیں. قرآن کے مطابق ہر قوم پر تباہی اس کے مترفین مراعات یافتہ طبقے کی طرف سے آتی ہے. یہ طبقہ خواہشات پرستی میں بدمست ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانی اور اخلاقی قدروں کو نہیں جانتا. وہ تمام تر وسائل اور سہولیات کو اپنا حق تصور کرتا ہے اور محروم طبقے کے حقوق کا ادراک نہیں کرتا، وہ حقوق جن کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہتا. یہاں سے باہمی بقا کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اقوام ہلاکت میں پڑ جاتی ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَكُم بِبَعْضِ ذُنُوبِكُم. اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 49. اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. سنت الہی یہ رہی ہے کہ جب کسی معاشرے کا خوشحال طبقہ فسق و فجور پر اتر آئے اور ظلم و ناانصافی کو روا رکھے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب دولت اور اقتدار خیانت کاروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور ظلم و ناانصافی اور فسق و فجور کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس قوم کا تباہ ہونا قدرتی بات ہے. لہٰذا ان قدرتی اسباب و علل کے اثرات مرتب ہونے پر ارادہ خدا ازل سے قائم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا. ایسا نہ تشریعاً ممکن ہے نہ تکویناً. تکویناً ایسا ممکن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فسق و فجور کے اسباب و علل فراہم کرنے میں اللہ پہل نہیں کرتا. جب بندے ظلم و سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی راہ میں اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہونے دیتا ہے. اہم نکات. نمبر 1، ارادہ الہی طبعی اسباب و علل کے ساتھ نافذ ہوتا ہے. نمبر 2، انسانی معاشروں کی تباہی اس کے خوشحال طبقے کی طرف سے آتی ہے. نمبر 3، دولت اور عیش پرستی فسق و فجور کا سر چشمہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، اور آپ کا رب ہی ہے، آپ کا رب ہی اپنے بندوں تک گناہوں پر آگہی رکھنے، نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے. تفسیر آیات. تاریخ عالم کا آغاز نوح علیہ السلام کے بعد ہوا. نوح علیہ السلام کے بعد ہی انسان نے تمدن میں قدم رکھا اور فطری تقاضوں سے انسان میں انحراف آیا. نوح علیہ السلام سے پہلے انسان فطری تقاضوں کے مطابق چلتے تھے، ان میں انحراف نہیں تھا، اسی لیے ان کو شریعت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. نوح علیہ السلام کے بعد انسان نے فطری تقاضوں سے انحراف کیا تو انہیں دوبارہ فطری تقاضوں کی طرف واپس کرنے کے لیے قانون یعنی شریعت کی ضرورت پیش آئی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اس کا حوالہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 13. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور انہی انحرافات کی پاداش میں نوح علیہ السلام کے بعد کی نسلیں ہلاک ہوئیں. اہم نکات. اس ہیڈنگ کے نیچے ایک نقطہ تحریر ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے: تاریخ، شریعت اور انحراف نوح علیہ السلام کے بعد
شروع ہوا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو شخص اجرت پسند ہے تو ہم جسے جو چاہیں اسے دنیا میں اسے جل دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر بھسم ہو جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی صحیح درکار ہے اتنی صحیح کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی صحیح مقبول ہوگی۔ تشریح کلمات۔ جو کلمات یہاں پہ تحریر ہیں، پہلا کلمہ ہے یصلہا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صاد، لام اور چھوٹی یہ۔ الصلاۃ آگ جلانے کے معنوں میں ہے، کہا جاتا ہے صلیت الشعاع، میں نے بکری کو آگ پر بھون لیا۔ دوسرا کلمہ تحریر ہے مدحورن، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دال، ہے اور رے، اور اس کے بعد تحریر ہے الدہر کے معنی دھتکار دینے اور دور کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، من کانا یرید العاجلہ، یہ اس شخص کا ذکر ہے جو صرف طالب دنیا ہو اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ایسے شخص کے لیے فرمایا جو شخص اجرت پسند ہو ہم بھی اجرت سے دے دیتے ہیں، یہ اس کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آخرت کے لیے کھیتی کے عنوان سے طالب دنیا ہو تو یہ مذموم نہیں بلکہ دنیا سعادت اخروی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ انبیاء صالحہ و متقی کے لوگوں نے اسی دنیاوی زندگی سے عند اللہ مقام بنایا ہے۔ چنانچہ دوسرے جملے میں فرمایا، یہ دوسرا نقطہ تحریر ہے، ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص طالب آخرت ہو اور اس کے لیے مطلوبہ صحیح بھی کرتا ہے تو اس صحیح کی قدردانی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ صحیح اسی دنیاوی زندگی میں کرنا ہے، البتہ اس صحیح کے ساتھ ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ نہ ہو تو صحیح بھی وجود میں نہیں آئے گی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دنیا پرستوں کے لیے دنیا کا مل جانا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ خسر الدنیا والآخرہ ہوتے ہیں۔ لمن نریدو۔ نمبر 2، صرف ارادہ آخرت کافی نہیں بلکہ سعی بھی ضروری ہے، جبکہ طالب آخرت کے لیے آخرت کا ملنا ضروری ہے۔ کانا سعیہم مشکورا، اور دنیا بھی مل جایا کرتی ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم دنیا میں ان کی بھی آپ کے پروردگار کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ تشریح کلمات۔ محظورہ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زوئے اور رے، الحذر کے معنی کسی چیز کو احاطے میں جمع کرنے کے ہیں، اور ممنوع کو محظور کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام نہایت غیر جانبدار ہے۔ پانی، خاک، ہوا، دھوپ سے مومن اور کافر دونوں یکساں طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یکساں طور پر ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یکساں طور پر ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان حق پر ہونے کے باوجود پسماندہ اور باطل قوتیں ترقی یافتہ ہیں؟ جواب یہی ہے کہ فزیکل قوانین بالکل غیر جانبدار ہوتے ہیں،
مثلاً ایک کافر زرخیز زمین پر ایک پودا لگاتا ہے جس کے لیے مناسب پانی، دھوپ، کھاد میسر ہے۔ دوسری طرف ایک تہجد کا پابند مومن بھی ایک پودا لگاتا ہے، مگر نہ زمین زرخیز ہے، نہ مناسب پانی، دھوپ اور کھاد میسر ہے۔ اس صورت میں مومن کا پودا اس لحاظ سے کامیاب نہیں رہے گا کہ اس کا لگانے والا مومن ہے اور تہجد کا پابند ہے، کیونکہ اس پودے کی کامیابی کے لیے تسبیح و نماز کی نہیں، کھاد اور پانی کی ضرورت ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دنیا میں مومن اور کافروں دونوں یکساں طور پر عطیہ الہی سے مستفید ہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تفسیر آیات۔ دنیا میں محنت اور کوشش کی بنا پر بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی ہے۔ اسی سے آخرت کا حال بھی قابل فہم ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی صحیح اور کوشش یعنی عمل ہی کے ذریعے بعض کو فوقیت حاصل ہوگی، مگر دنیا میں مال و جاہ میں جو برتری حاصل ہوا کرتی ہے اس سے آخرت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا مال و دولت، جاہ و سلطنت ناپائیدار، آخرت کے درجات و فضیلت ابدی اور دائمی ہے، اور آخرت کے درجات صرف رضائے رب سے حاصل ہوتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 72، اور اسی کے ساتھ حوالے کے ساتھ تحریر ہے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جو یہاں پہ اس کا جو ترجمہ اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی خوشنودی کس قدر عظیم ہے، یہ ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ اہم نکات۔ ایک نکتہ تحریر ہے، عمل سے ہی دنیا اور آخرت کے درجات میں تفاوت آتا ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ اس کائنات کے سرچشمہ قوت کے ساتھ کسی ایسی چیز کو سرچشمہ طاقت قرار دیا جائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو دو باتیں اس کے لازمے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، یہ عمل خود اپنی جگہ قابل مذمت ہے کہ کسی لا شے کو خدائے قہار کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، مصدر طاقت و قوت اور سرچشمہ فیض سے محرومی کا بھی سبب بنے گا، کیونکہ جب وہ کسی لا شے کو سرچشمہ فیض قرار دیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ محرومیت اور بے یار و مددگار رہنا ہے۔ اہم نکات۔ شرک کا لازمہ محرومیت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔
اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور دعا کرو، پروردگارا ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ تشریح کلمات، یہاں پہ 3 مختلف کلمات تحریر ہیں۔ پہلا کلمہ ہے قضا، قاف، زواد اور چھوٹی یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے القضا کے معنی قولاً یا عملاً کسی کام کا فیصلہ کر دینے کے ہیں۔ دوسرا کلمہ تحریر ہے افن، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الف، فے اور فے، اس کے بعد بریکٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر تحریر ہے الافو، اصل میں ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں، میل کچیل، ناخون کا تراشا وغیرہ۔ اور جو یہ تیسرا کلمہ ہے وہ ہے تنہر، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نون، اس کے بعد ہے 2 چشمی ہے اور پھر ہے رے، اور اس کے بعد تحریر ہے ان نہرو والانتحار، سختی سے جھڑکنا۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آیت میں قضا اس امر کے لیے استعمال ہوا ہے جو زیادہ لازم اور واجب ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور ابی بن کعب کی قرات کے مطابق قضا کی جگہ وسع ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اصل میں وہ وسع تھا، پھر 2 واؤں میں ایک واؤ وسع کے ساتھ مل گئی تو لوگوں نے قضا سمجھا۔ اس زمانے میں حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں اذل کان علی القضاء ما عصا عہد، اگر لفظ قضا ہوتا تو اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرتا۔ ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ قضا حکم تکوینی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے حکم تکوینی کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ نافرمانی حکم تشریعی میں ہوتی ہے، نافرمانی حکم تشریعی میں ہوتی ہے۔ اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا حوالہ ہے تفسیر قرطبی ذیل آیا۔ آگے یہ تحریر ہے، پہنچ گئے ہیں ہم نقطہ نمبر 2 پہ، اور وہاں پہ تحریر ہے وبالوالدین احسانا، جس طرح والدین بڑھاپے میں اولاد کے احسان کے محتاج ہوتے ہیں، اولاد کو بھی بچپنے میں والدین کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کو تکوین و فطرت کے ذریعے پورا کیا کہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت اس طرح ودیعت فرمائی کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اولاد کو عزیز سمجھتے ہیں۔ حفظ و بقائے نوع انسانی کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے دل میں اولاد کی محبت اس قدر جاگزی ہو کہ وہ اولاد سے دستبردار نہ ہو سکے۔ اگر یہ عمل فطرت کے حوالے نہ ہوتا اور تشریعی اور قانون کے ذریعے والدین کو حکم ملتا کہ اپنی اولاد پر شفقت کریں تو اس پر باقی احکام کی طرح عمل کم ہوتا اور بقائے نوع انسانی خطرے میں پڑ جاتی۔ جبکہ والدین پر احسان کو توحید کے بعد اہم ترین قانون اور دستور الہی قرار دیا، کیونکہ انسان فطرتاً آنے والی نسل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اولاد والدین کے احسانات کو فراموش کرتی ہے۔ اس لیے اولاد والدین کے وہ مہر و محبت نہیں دے سکتی جو انہوں نے انہیں بچپنے میں دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اپنی عبادت کے بعد اہم ترین قرار دے کر فرمایا۔ نمبر 1، اما یبلغن، ان پر احسان کرو، وہ عالم ذوف و پیری میں احسان کے محتاج ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی خدمت خندہ پیشانی کے ساتھ انجام دیا کرو، آداب کے دائرے سے اف کی حد تک بھی تجاوز نہ کرو۔
نمبر 3 ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے مطالبات کو فراخ دلی سے پورا کرو۔ نمبر 4 وقل لہما قولا کریما، ان سے گفتگو کرو تو عزت و تکریم کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں انسان کے امکان میں ہیں۔ نمبر 5 وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، والدین کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ایسی تواضع جس کا سرچشمہ من الرحمت مہر و وفا ہو۔ نمبر 6 یہ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر آیات کے ذیل میں 6 نقطہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ سے دعا کرو پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ جو مہر و شفقت والدین نے بچپن میں اولاد کو دی ہے وہ اولاد والدین کو نہیں دے سکتی، لہٰذا یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین پر اسی طرح احسان کرو جس طرح وہ بچپن میں تمہاری پرورش کرتے تھے، بلکہ اللہ سے درخواست کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا الْإِحْسَانُ أَن تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَلَا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَكَ شَيْئًا هُمَا يَحْتَاجَانَ إِلَيْهِ وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِينَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس کے بعد ڈیش ہے، اور میرے خیال ہے اس پہ جہاں پہ آگے جو کنٹینیوڈ ہے وہ لکھا ہوا ہے اما قولہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف قال ان ازهرك فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما ان ضربك، پھر ڈیش ہے الآخر۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے، میں دیکھتی ہوں، مستدرک 173:15 باب وجوب بر والدین۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، جو میں نے حوالہ بھی روایت پڑھی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے، والدین پر احسان سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہنا کہ ان کو تجھ سے اپنی ضرورت کی کسی چیز کا سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، خواہ وہ دونوں بے نیاز ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا تم نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، اور اگر والدین تمہیں تنگ کریں تو اف تک نہ کہو، اور اگر وہ تمہیں ماریں تو انہیں مت جھڑکو۔ اس کے بعد ڈیش نقطے رکھے ہوئے ہیں۔ کم ترین آنکھ اف کرنا ہے، اگر اس سے کم تر کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس سے بھی منع فرماتا۔ اہم نکات، پہلا نقطہ ہے الہی انسان فطرت کے تحت اولاد سے محبت اور شریعت کے تحت والدین پر احسان کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلام انسانی قدروں والدین پر احسان کو توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی تعلیمات کی فضا میں ایک خوشگوار خاندان تشکیل پاتا ہے۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے، اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اگر والدین کے بارے میں مذکورہ ہدایات میں سے کسی بات پر عمل کرنے میں کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس کوتاہی کا محرک اللہ کے علم میں ہے۔ اگر یہ کوتاہی
خبث باطنی کا نتیجہ نہ ہو۔ نمبر 2، ان تکونو صالحین، اور تم بنیادی طور پر صالح ہو، پھر یہ کوتاہی سرزد ہو جائے اور للاوابین، احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو تو ایسی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اہم نکات: صالح افراد کی کوتاہی قابل عفو ہے۔ یہاں پہ ہم آج کی نشست کا اختتام کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس کاوش کو مقبول و منصور کرے، اور پروردگار عالم اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے رب کریم، اے رحیم، اے رحمان، ہماری اس غلطی کو معاف فرمانا۔ اللہ